नाज़रीन, आम इंतखाबात से पहले ही पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें मुल्क के अमन के दरपे हो गई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद सियासी मजहबी जमातों को निशाने पर रख लिया है। आज बलूचिस्तान के शहर मस्तोंग में JUIFA के अहम रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी के पास धमाका हुआ। धमाके में हाफिज हमदुल्ला और उनके गनमैन समेत 11 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिज हमदुल्ला जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे में शिरकत के लिए जा रहे थे कि रास्ते में धमाका हो गया। सेनेटर गफूर हैदरी ने धमाके के बाद जलसा मुलतवी कर दिया। एक महीना पहले JUI के बाजौड़ जलसे में भी खौफनाक धमाका हुआ था, जिसमें 54 कारकुन शहीद हो गए थे। धमाके में 10 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुताबिक ये खुदकुश हमला था, जबकि इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि खूनी धमाके में कलदम तंजीम दाइश मुलव्विस है। नाज़रीन, JUI के जलसों में धमाके और रहनुमाओं पर हमले नई बात नहीं। 2017 में मस्तोंग शहर में ही JUI के मरकजी सेक्रेटरी सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 30 कारकुन जिंदगी हार गए। तब मौलाना हैदरी भी दस्तारबंदी की तकरीब में शिरकत के बाद जैसे ही मदरसे से बाहर निकले तो खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया था। AFP के मुताबिक इस खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी भी दाइश ने कबूल की थी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ही नहीं, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी 3 कातलाना हमलों में बाल बच चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान पर अक्टूबर 14 में कोयटा में खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 2 कारकुन शहीद हो गए। मौलाना फजलुर रहमान पर 2011 में भी 2 हमले हुए। पहला हमला 31 मार्च 2011 को सवाबी इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर हुआ, जहां खुदकुश हमला आवर ने अपने आप को उड़ा लिया, जिसमें 10 अफराद जाँ बहक हुए थे। इस हमले के बाद 24 घंटे के दौरान ही मौलाना फजलुर रहमान पर दूसरा हमला 4 में हुआ, जहां खुदकुश हमलावर ने उनकी गाड़ी के साथ खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया, जिससे 13 अफराद जान से हाथ धो बैठे। फजलुर रहमान वो मजहबी सियासी जमात है जिसने सियासत में बंदूक कल्चर की बजाय मकालमे का रास्ता चुना, बुलेट की बजाय बैलेट बॉक्स को तरजीह दी। TTP ऐसी शिद्दत पसंद जमातों के बयानिए को डंके की चोट पर TTP जैसे बयानिए को रद्द किया और इसका खमियाजा भी भुगता। JUI पर हमलों में दाइश का अंसर आलमी दहशतगर्दी की झलक है, जो बाहर कैफ खतरे की घंटी है। नाज़रीन, बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है JUI फजलुर रहमान के सीनियर रहनुमा जनाब अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने। हैदरी साहब, हाफिज हुसैन साहब ने। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हाफिज साहब, क्या वजह क्या है पै दर पै आप ही की जमात को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है? एक तो ये बताइएगा, दूसरा ये बताइएगा हाफिज साहब की तबीयत कैसी है, वो कैसी कंडीशन में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा और PDM के जो तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला साहब कोयटा से कलात की तरफ जा रहे थे बलूचिस्तान में, तो बस्तों के करीब पहुंचे तो उनके गाड़ी के करीब ही एक धमाका हो गया और उससे वो और उनके रफ़ाका जख्मी हो गए। फौरी तौर पर उनको अस्पताल पहुंचाया गया कोयटा। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है और वो इस वक्त कोयटा अस्पताल में है। तो हाफिज साहब, आपके ख्याल में इस हमले के पीछे कौन हो सकता है? ये तो पहला हमला नहीं है। अभी बाजौड़ में तकरीबन हमारे 76 लोग जो है ना वो शहीद कर दिए गए थे खुदकुश हमले में। उससे पहले मस्तंग में ही मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पे हमला हुआ और उस वक्त भी हमारे काफी लोग शहीद हो गए, लेकिन मौलाना हैदरी बच गए अल्लाह के फजल से। और इसी तरह मौलाना फजल रहमान पे 3 हमले हो चुके हैं और इसी तरह हमारे दीगर जो काबरीन थे मौलाना साहिबान, उन पे हमले होते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो तखरीबकार हैं, क्योंकि अगर हम उस जगह पर नहीं जाते हैं और हम एक जमहूरी राह और अपने आईनी हवालों से अपनी जद्दोजहद को महदूद रखते हैं, तो उसके नतीजे में फिर वो अनासर हमें भी इशारा बनाने से नहीं करते। लेकिन ये तो पहला हमला नहीं है। अभी बाजौड़ में तकरीबन हमारे 76 लोग जो है ना वो शहीद कर दिए गए थे खुदकुश हमले में। उससे पहले मस्तंग में ही आपने अपने खिलाफ होने वाले हमलों का जिक्र किया, ये खास तौर पे आपकी जमात को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसा है सर? और इसी तरह नहीं, वो तो आपको पता है जी, हमारी जमात पे कुछ ज्यादा इनकी मेहरबानियां हैं, लेकिन तमाम जमातों को
جب ان کو موقع ملتا ہے. اور اس طرح تو بلوچستان میں روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اور آپریشن بھی جاری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے خلاف تو ایک باقاعدہ ایک منظم سازش ہے. اور اس وقت جو باجوڑ میں ہوا تھا اس کے بعد بھی ابھی تک کسی حوالے سے بھی تحقیقات نہیں ہو سکتی ہیں. اس سے پہلے جو ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے رفقا پر بھی جتنے حملے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہمارے لوگ جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں شہید ہوئے ہیں ان کی بھی تحقیقات نہیں ہو سکی ہے. لیکن مختلف لوگوں کے خلاف بھی اس قسم کے اقدامات ہوتے رہے ہیں. صرف جمعیت کے حوالے سے میں نہیں کہہ سکتا کہ صرف جمعیت کی نشانہ ہے بنایا جائے. اچھا حافظ صاحب، آپ نے سازش کا ذکر کیا، تو آپ کے خیال میں سازش کر کون رہا ہے سر؟ یہ تو ہمارے یہاں 36 ایجنسیاں ہیں، یہ تو ان کا کام ہے. اب جب بھی وہ دھماکہ ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ بیرونی سازش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر ہی ہوتا ہے. اگر کوئی وہ بیرونی عناصر ہیں تو بارڈروں پر جو لوگ تعینات ہیں اور جو 36 ہمارے سے زیادہ ایجنسیاں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. اور اب تک جتنے بھی اس قسم کے حملے خودکش حملے ہیں اس کا کسی حوالے سے بھی جو ہے وہ سدباب بھی نہیں ہو سکا اور نہ مکمل طور پر کسی کو سزا ہو سکی ہے اس حوالے سے. اسی طرح کوئٹہ میں ہمارے جو ہے نا بلا بڑی تعداد کو جو ہے نا اسی طریقے سے نشانہ بنایا گیا. لیکن ان کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہے. تحقیقات ہوتی ہے، کمیٹیاں بنتی ہیں، لیکن اب تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ گئی. پھر مساجد میں بھی اسی طریقے سے اقدامات کیے جاتے ہیں اور وہ تو روزانہ خبریں سب کے سامنے. اچھا حافظ صاحب، آپ ان حملوں میں کس کو ملوث سمجھتے ہیں؟ داعش پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں یا پھر طالبان کو ملوث سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو اس حالات کی گھوڑے دوڑائیں گے. ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو تحقیقات کی جائے نا. اب ایک دھماکہ ہو جاتا ہے یا کہیں پر موٹر سائیکل میں بم نصب کیا جاتا ہے اور رکھ دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخریب کار ہیں. اب یہ کہنا کہ جی کون لوگ ہیں، یہ تو تحقیقات کے ادارے ہیں اور ایجنسیاں ہیں. ان کا کام ہے کہ وہ نہ صرف تحقیقات کریں، تفتیش کریں، بلکہ جو عناصر ہیں ان کو قرار واقعی سزا دے دے اور پھر جو صورتکار ہیں ان کے خلاف بھی بات کی جائے. حافظ صاحب، اگر یہی صورتحال رہی تو پھر الیکشن کیسے ہو پائیں گے اور پھر پارٹیز کا الیکشن مہم چلانا کیسے ممکن ہوگا؟ آپ کی جماعت کا الیکشن مہم چلانا کیسے ممکن ہوگا؟ بہرحال مشکلات کے بغیر بھی ابھی تک الیکشن مشکل نظر آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں اس قسم سے بھی بڑے خطرناک حالات تھے. لیکن ظاہر ہے کہ جو آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ تو ہر صورت پوری کرنی ہوگی. اگر اس کو دلیل بنایا جائے تو پھر سب گھر بیٹھ جائیں، مورچوں میں بیٹھ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئینی ضرورت ہے، جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق کیا جائے. اور کیمپین چلانا تو ظاہر ہے کہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جو آئینی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے. اچھا یہ بتائیے، کیا متعلقہ اداروں سے رابطہ ہوا آپ کا، آپ کی سیکیورٹی، آپ کے جماعت کے رہنماؤں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو جس کی ذمہ داری ہے اسے اپنے احساس ذمہ داری ہونی چاہیے اور وہ اس سے عمل درآمد کرے. اور اگر وہ اپنے اصل ذمہ داری اور جو فرائض منصبی ہے اس کو چھوڑ کر دیگر معاملات میں جو ہے مداخلت کرتے ہیں تو پھر یہ نتائج اسی قسم کے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا حافظ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے.
वक्फे के बाद हाज़िर नाज़रीन, क्या काजी फायज ईसा अब भी काबिल कबूल नहीं है? उनके खिलाफ उनके हल्फ उठाने से पहले अचानक ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। शिकायत एक वकील हाशिम साबिर राजा की जानिब से दायर की गई है। उन्होंने आला अदलिया के दीगर 4 जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा की है। शिकायत कुनंदा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस फायज ईसा अपनी अहलिया की जायदादों की वजाहत देने में नाकाम रहे, जबकि इंसाफ फराहम करने वालों को शफाफ और किसी भी इल्ज़ाम से पाक होना चाहिए। दायर की गई दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि जस्टिस फायज ईसा किसी भी तरह जज और चीफ जस्टिस के मयार पर पूरा नहीं उतरते। वो अपनी राय के खिलाफ वकला के दलाइल भी तवज्जो और सब्र से नहीं सुनते। दरख्वास्त में जिन दीगर जजेस के खिलाफ कार्रवाई की सदा की गई है, इनमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी शामिल हैं। शिकायत कुनंदा का मौक़िफ़ है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी इस्टेब्लिशमेंट से डील के मुर्तकिब हुए और डील के नतीजे में परवेज़ मुशर्रफ को सजा सुनाने वाली अदालत का क़याम कालअदम करार दिया और डील ही के नतीजे में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। दरख्वास्त में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बारे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफिस में रिश्तेदार भर्ती कराए। यूं दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुर्तकिब करार पाए। दरख्वास्त गुजार ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर भी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इन दोनों जजेस ने असर व रसूख इस्तेमाल करके जिम खाना क्लब की मेंबरशिप के खिलाफ ज़ाब्ता हासिल की। दरख्वास्त गुजार ने सदा की है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करते हुए मज़कूरा जजेस को ओहदों से हटाने की सिफारिश कर। दरख्वास्त गुजार हाशिम साबिर राजा की पटिशन यूं तो कल 5 जजेस के खिलाफ है, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा का मामला इसलिए अहम है कि वो 3 दिन बाद 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं और इनके खिलाफ 2019 में भी एक रेफरेंस भेजा गया था। वो रेफरेंस सदर आरिफ अलवी ने भेजा था। इस रेफरेंस में यही इल्ज़ाम लगाया गया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने बरतानिया में अपनी जायदादों को छुपाया जो उनकी बीवी और बच्चों के नाम हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 में रेफरेंस कालअदम करार दे दिया था, लेकिन उनकी अहलिया के ऑफशोर असासों का मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भिजवाया गया था। काजी फायज ईसा ने इस फैसले के खिलाफ भी नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी थी और फिर अप्रैल 2021 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई न करने का फैसला किया था। इस पर तब की तहरीक इंसाफ हुकूमत ने काजी फायज ईसा के खिलाफ एक क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर दिया था, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई और पीडीएम ने हुकूमत बनाई और मार्च 2023 में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने का हुक्म दिया था और जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव रिव्यू भी खारिज कर दिया था। लेकिन अब बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाने से सिर्फ 3 दिन पहले जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक और दरख्वास्त कई सवालात पैदा कर रही है। बात करेंगे नाज़रीन इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है जहांगीर जदून साहब, आप फॉर्मर एडवोकेट जनरल है। सर बहुत शुक्रिया जदून साहब, आपने वक्त निकाला। सर पहले जो है काजी फायज ईसा साहब बड़ी कोशिश के बाद, बड़े हर्डल्स, बड़ी रुकावटें दूर करके सर वो इस ओहदे पर पहुंचे हैं। अब ये रेफरेंस क्यों चीफ जस्टिस के ओहदे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये मैंने मामूली से उसको सरसरी देखा है। ये 4-5 जजों के खिलाफ उन्होंने वैसे एक एप्लीकेशन दे दी है, ना इसके साथ कोई एविडेंस लगी हुई है, ना कोई पेपर है। इस तरह तो मेरे ख्याल में एप्लीकेशन देने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनका जो उसमें लिखा हुआ था जी इनकी मिसेज के एसेट्स हैं, वो तो बहुत बड़ा उनको एक मुश्किल प्रोसेस से, लीगल प्रोसेस से होके गुजरना पड़ा है और फाइनली जो है जितना भी रेफरेंस था वो क्वैश हो गया। और आपको पता है टीवी पे आके जिन लोगों ने रेफरेंस फाइल किया था उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, हमने माफ़ी मांगी है। तो अगर मेरे ख्याल में ये उस अभी जो प्रेसिडेंट ने रेफरेंस फाइल किया था, प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई एक्शन हो जाता तो फिर किसी की जरूरत ना होती कि दोबारा रेफरेंस फाइल करता। जो रेफरेंस फाइल करते हैं, अगर वो कहते हैं कि रेफरेंस क्वैश हो जाते हैं या उनकी जो एप्लीकेशन है उसका कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होती, वो झूठी साबित होती है या वो एविडेंस पेश नहीं कर सकते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज दिन तक हमने देखा है कि जो भी बंदा उठ के रेफरेंस फाइल करता है तो उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होती नहीं। तो ये फिर इस तरह है, कोई ना कोई शरारतें या इस तरह की कोई एडवेंचर लोग करते रहते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई आगे मजीद। तो जहांगीर साहब क्या ऐसी कोई सजा होनी नहीं चाहिए? क्योंकि ये क्या तरीका है, जिसका दिल किया मुंह उठाया उसने और अपना रेफरेंस दायर कर दिया, कोई सबूत नहीं, कोई वजह नहीं है, और फिर इतने बड़े ओहदे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश है।
کوئی سزا اس کی ہے ویسے قانون میں؟ اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، جس وجہ سے آگے کام نہیں چلتا کہ جب تک آپ پھر اگر کسی بندے کے خلاف ریفرنس آتا ہے، اگر اس کی انکوائری شروع کر دیں تو پھر انکوائری کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹی ہے، تو یا اس کو پھر اس بندے کے خلاف ایکشن لے۔ جب انکوائری ہوتی ہے تو پھر ایک تو جس بندے کے خلاف ریفرنس ہوتا ہے وہ اس میں بیٹھ نہیں سکتا، تو اس میں تھوڑی سی قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ تو اس طرح تو سپریم جوڈیشل کونسل نے بے تحاشیاں اپلیکیشن اور ریفرنس پینڈنگ ہے جن کو ابھی ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ تو یہ تو یا تو ان پہ کوئی جو ان کا رول آف پروسیجر ہے اس کے اندر کوئی چینجز آنے چاہیے کہ ایسی اپلیکیشن جو ہے کسی نیچے لیول پہ فلٹر ہونی چاہیے، اور ادھر سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ اگر جھوٹی اپلیکیشن ہے بغیر اس کے سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو ٹیک آن کرتے ہوئے تو وہاں سے اس کو فارغ کی جائے۔ کیونکہ اگر آپ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی شروع کر دیتے ہیں پھر جس جج کے خلاف ہوتی ہے وہ تو بیٹھ نہیں سکتے، تو دوسرے جج پھر آپ ایک کیس کھول دیتے ہیں تو بڑے پرابلم بن جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں یہ جھوٹی درخواست تھی، یا تو پھر وہ لفافے کے اندر جس طرح بھی انویلپ میں آتی ہے بند درخواست پڑی رہے، اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو پھر وہ پڑی رہتی ہے۔ لیکن جب آپ نے اگر اس بندے ایپلیکینٹ کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے تو پھر اس کے درخواست سے کوئی نہ کوئی آپ کو کارروائی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر جو ہے یہ چیزیں پینڈنگ رہ جاتی ہیں۔ تو میرے اپنے خیال میں نیچے کوئی ایسا فلٹر لگنا چاہیے، کوئی ایسی کمیٹی ہو وہ نیچے لیول پہ رجسٹرار لیول پہ، رجسٹرار بھی چونکہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا سیکرٹری ہوتا ہے، تو اس سے جس طرح آپ عام درخواست ہے کسی پہ آپ ایلیگیشن لگا دیتے ہیں تو ہوتا ہے نا جینوئن قسم کی کوئی آپ کی ایویڈنس ہو، کسی نے مس کنڈکٹ کیا ہو، اس مس کنڈکٹ کو پروو کرنے کے لیے پھر ایک پراپر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے انکوائری کرتی ہے ایز پر لا انڈر کوڈ آف کنڈکٹ۔ تو اس میں تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ جدون صاحب، یہ جو ایڈوکیٹ صابر راجہ صاحب ہیں جو پٹیشنر ہیں، ان کے بارے میں کوئی آپ کو معلومات ہے؟ یہ صاحب کون ہیں؟ اچانک سے وارد ہوئے ہیں، یہ صاحب کون ہیں؟ کس جماعت سے ان کا تعلق ہے؟ میں پرسنلی نہیں جانتا ہوں ان کو، بالکل نیا نام میں نے اپلیکیشن میں دیکھا ہے، تو اب یہ نہیں پتہ ہے کہ کس پارٹی سے ہے یا کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنا نام نیچے سپریم کورٹ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان۔ تو وکیلوں کو تو ویسے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے اگر ان کے پاس کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہے تو ان کو، کیونکہ انہیں مظاہر نقوی کا بھی نام لکھا ہوا ہے، جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے ان کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی 5 ججوں کا اس طرح ریفرنس تھوڑے ہی فائل ہوتے ہیں کہ آپ فائل کریں تو آگے کام کیجیے۔ اچھا، تو سر آپ نے بھی کنٹینٹس پڑھے ہیں پٹیشن کے، آپ کو کچھ پتہ چلا اس میں کہ کچھ ٹھوس معاملہ ہے اس کے اندر؟ سر اس پہ کوئی دیکھیں نا، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس طرح تو کوئی ابھی 100 بندہ کسی بھی پارٹی کا اٹھ کے صبح 100 درخواست فائل کر دے سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ آپ کو میں نے پہلے بتایا سپریم جوڈیشل کونسل میں بہت ساری جگہ اپلیکیشن پینڈنگ ہیں۔ ایون جو جج ریٹائر ہو گئے ہیں، پینشن لے رہے ہیں، وہ کھول ہی نہیں سکتی، ان کے خلاف ثاقب نثار کے خلاف جو ہے بے شمار اپلیکیشن ریفرنس پینڈنگ ہے، انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی فلٹر میکانزم ہو، نیچے ایک کمیٹی لیول پہ اس پہ کو جو اس کے رول آف بزنس ہے اس میں کوئی تبدیلی کر کے، تاکہ جتنی بھی اپلیکیشن اس طرح کی آتی ہیں اگر نیچے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فریولس اپلیکیشن ہے تو فوراً جو ہے جو اپلیکینٹ ہوتا ہے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، تاکہ کوئی ایسا بے بنیاد اور بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے، بغیر کسی شہادت کے کسی ایک قسم کے چیف جسٹس آف پاکستان، سارے آنریبل ہیں ہمارے لیے، عزت دار لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی مس کنڈکٹ، کوئی جو ڈیفینیشن میں آتا ہے، جو مس کنڈکٹ آپ کو کسی ایویڈنس کے ساتھ ملتا ہے تو پھر آپ بے شک فائل کریں، اس کو سپورٹ بھی کریں، پھر اس کو ہو سکتا ہے کوئی آگے تدارک بھی ہو، وہ اپلیکیشن آپ کی سنی بھی جا سکے۔ لیکن یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے سارے جتنے بھی ریفرنس جلدی میں سنے جاتے ہیں وہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کسی اور جگہ سے، تو اس جگہ سے جب کوئی ریفرنس آتا ہے تو پھر وہ آگے پریزیڈنٹ بھی ریفر کرتا ہے، وزیر اعظم بھی ریفر کرتا ہے، جس طرح قاضی فریضہ صاحب کے خلاف ہوا تھا۔ تو پھر آپ نے دیکھا ہے کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں اور پھر کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بری کیا، یا کس طرح ایک پروسیڈنگ ہوئی ہے بہت بڑی۔ جدون صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں نا، آپ کو بتائیں گے کہ اب الیکشن کمیشن کے ایک یوں کہہ لیں کہ وفاقی کابینہ نے آئی بروز ریز کی ہیں، اور اس دفعہ آئی بروز ریز ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کی، اس سے وفاقی کابینہ میں جو انڈکشن ہو رہی ہے اس پہ سوال اٹھایا۔ کیا سوال اٹھایا ہے اس وقفے کے بعد بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہیں۔ وفاقی کابینہ میں سیاسی افراد کی شمولیت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر، تحریری طور پر اعتراض بھی کر دیا
इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल ने निगरान वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को खत लिखा है। खत में लिखा है कि ऐसा तासुर जा रहा है कि निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत का तसलसल है। स्पेशल सेक्रेटरी ने लिखा, काबीना अरकान का इंतखाब उन अफराद से किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी ना हो। इसी तरह सीनियर सिविल सर्वेंट्स को भी अहम ओहदों पर तकर्रुर करते हुए गैर जानिबदारी के उसूल को मद्देनजर रखा जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खत में यह भी लिखा गया कि निगरान हुकूमत के इकदामात में इनकी गैर जानिबदारी नजर आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का यह खत बहुत अहम है। उस वक्त वफाकी काबीना 26 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें 18 वज़रा, 3 मुशीर और 5 मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं। और इलेक्शन कमीशन के खत की रोशनी में कई वज़रा ऐसे सामने आते हैं जो या तो किसी सियासी जमात से वाबस्ता है या उनकी गैर जानिबदारी पर सवाल है। खुद निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी तनकीद की जद में आ चुके हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में उनका बुनियादी किरदार रहा और निगरान वजीर आजम नामजद होने के बाद उन्होंने सेनेट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। वजारत दाखिला इंसदाद मंशियात और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजारत रखने सरफराज बुगटी का ताल्लुक भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है और वो इसी पार्टी के सेनेटर भी हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से पहले उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से भी रह चुका। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर उमर सैफ 2008 से लेकर 2013 तक पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं, जबकि 2011 में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इन्हें पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का सरबराह बनाया था। इस वजह से उमर सैफ मुस्लिम लीग नून के करीब समझे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद को भी अबूरी काबीना में शामिल किया गया। फवाद हसन फवाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी निगरान वजीर बनने से पहले वो वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ मुखालिफ नुक्ता नजर रखते थे। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इन्हें रेडियो पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। इस वजह से इन्हें पीपल्स पार्टी के भी करीब समझा जाता है। और सियासी वाबस्तगी के इल्जामात सिर्फ वफाकी काबीना तक महदूद नहीं। जब जनवरी में खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का ऐलान किया गया था तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर भी एतराज़ किया था। तब भी सूबे के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा गया था और कहा गया था कि निगरान काबीना के अरकान सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होते हैं। उस वक्त के KP के निगरान काबीना में शामिल अदनान जलील का ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से था। निगरान सूबाई वजीर शाहिद खटक ने अपने हल्के में ANP के उम्मीदवार के हक में जलसे में शिरकत की थी। यह बात सामने आई थी कि KPK की निगरान काबीना में ANP के 3, JUI के 18 और मुस्लिम लीग नून के 3 बंदे शामिल थे। इलेक्शन कमीशन के खत के बाद निगरान काबीना हटाकर नई निगरान काबीना लाई गई। पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की सियासी वाबस्तगी पर सवाल उठ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी तो इन्हें अपना बच्चा कहा करते थे। क्या अब इलेक्शन कमीशन के खत के बाद वफाकी काबीना भी बदल दी जाएगी और अगर नहीं बदली जाती तो इलेक्शन कमीशन इस पर क्या एक्शन ले सकता है? हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियानिगार नसरुल्लाह मलिक साहब ने और सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियानिगार जनाब समर अब्बास साहब ने। मैं आप दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ। मलिक साहब, ये अब जो तासुर इलेक्शन कमीशन के खत से उभरा है, खैर तासुर तो आवाम में और सहाफ़ती हल्कों में पहले ही पाया जाता था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इसका तहरीरी जो है वो इजहार कर दिया है। सर, ये हालात खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं। क्या ऐसे काबीना के साथ, ऐसी निगरान गवर्नमेंट के साथ आप एक न्यूट्रल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते? जी मलिक साहब। देखिए, मैं समझता हूँ ये बात भी बड़ी खुश आइंद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का जायजा ले रहा है और ये बात कह रहा है कि इलेक्शन की शफाफियत के लिए निगरान सेटअप में अगर कहीं कमजोरी पाई जाती है और कहीं ये तासर उभर रहा है कि ये निगरान हुकूमत का तसलसल है तो उसको ख़त्म होना चाहिए। फवाद साहब की तकर्री हुई, उस पर भी जो है वो ये कहा गया कि शायद वो मुस्लिम लीग नवाज के करीबी समझे जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी मुल्क के अंदर कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई साबिक फौजी ऑफिसर हो, कोई साफ़ी हो, कोई सियासतदान हो, अगर वो निगरान सेटअप के अंदर आकर अपनी जो उसकी बुनियादी ड्यूटी है उसको सर अंजाम देकर गैर जानबदार तरीके से इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करता है, तो क्या हमें तब भी एतराज़ होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ निगरान तो सेटअप होने नहीं चाहिए। अगर हमारा एक दूसरे के ऊपर एतमाद हो, अगर सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें और अगर इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से हर शख्स अपना किरदार अदा करे तो हुकूमत जाए और जाते हुए इलेक्शन करवा कर जाए।
لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم اتنے پولیٹیسائز ہیں اور ہم اتنے جو ہے ایک اپنی جماعت کے حوالے سے یا دوسری جماعت کے حوالے سے ہمارا جو رویہ ہے بڑا مختلف ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے اوائڈ کیا جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سوال یہ ہے کہ جو نگران حکومت کا کام ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے. اگر وہاں پہ کہیں کوئی ایسی کوتاہی نظر آتی ہے، وہاں کوئی فیلڈ نظر آتا ہے، وہاں کسی مخصوص جماعت کو سپورٹ نظر آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو اس کے خلاف کارروائی بھی کرنی چاہیے اور اس کا راستہ بھی روکنا چاہیے. نگران سیٹ اپ یہیں سے آنا ہے، اسی ملک سے آنا ہے. اس میں سیاسی لوگ بھی ہوں گے، کسی کی افریشن ہوگی. حسن عسکری صاحب جب پنجاب میں نگران وزیر تھے، آپ کو یاد ہوگا، ان کا ایک ٹلٹ بڑا واضح تھا پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن سب نے قبول کیا تھا. اب حسن عسکری صاحب جب وزیر بن گئے نگران وزیر، اس کے بعد انہوں نے ڈے بائی ڈے میٹر کو دیکھا، تو میرے خیال میں الیکشن اس کے بعد آرام سے الیکشن ہو گئے. یہ آپ کہیں کہ کسی شخص کا کسی کے ساتھ تعلق ہونا، کسی کے ساتھ واسطہ ہونا یا اس کی آئیڈیالوجی سے اتفاق ہونا، یہ ایک الگ میٹر ہے، جو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ ایک الگ. اچھا چلیں، یعنی آپ کا ایک نقطہ نظر ہے ملک صاحب، اور سمر عباس صاحب وہ یہ کہتے ہیں، اب ایک بالکل ڈیفرنٹ نقطہ نظر ہے کہ کسی کے کنڈکٹ کو دیکھو، نہ کہ اس کے پاسٹ کو، کہ سیاسی وابستگی اس کی کس سے رہی ہے. لیکن سر کنڈکٹ تو تب پتہ چلے گا جب وہ کام ہو چکا ہوگا، جب انتخابات ہو چکے ہوں گے، تب پتہ چلے گا کنڈکٹ کیسا تھا، کیا یہ سیٹ اپ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ نیوٹرل تھا یا نہیں تھا. تو سر پھر تو کہتے ہیں نا کہ پھر تو چڑیا کھیت چک چکی ہوگی، پھر تو نقصان اگر ہونا تو ہو چکا ہوگا. تو کیا اس سے پہلے انشور نہیں کرنا چاہیے کہ ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو؟ بہت شکریہ یدر صاحب. آئیڈیلی تو اس انتہائی ہائیلی پولرائز پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر ہمیں ایک بہت ہی نیوٹرل قسم کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ چاہیے تھا. پہلے تو جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں حکومت سے کیئر ٹیکر ہونے پہ بھی بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا یہ کیئر ٹیکر ہے یا چیئر ٹیکر ہے، کیونکہ نگراں حکومت کا کام ہوتا ہے روزمرہ امور کی نگرانی کرنا. یہاں تو باضابطہ حکمرانی ہو رہی ہے نگرانی کے بجائے. تو پالیسیز بن رہی ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں ایف بی آر کو کیا جا رہا ہے، ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے، آئی ٹی کے حوالے سے پالیسیز آ رہی ہے، ویزا رجیم کے حوالے سے پالیسیز آ رہی ہیں. بڑے پیمانے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی، ہر منسٹری کے اندر ہی نئی نئی پالیسیز لائی جا رہی ہیں، حالانکہ روزمرہ امور چلانے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ چلے 5-6 مہینے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، عموماً 90 روز کے لیے آیا کرتا تھا. اب دوسری جو بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں جو الیکشن کروانا ہے، الیکشن کمیشن نے کروانا ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے صرف اسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، روزمرہ امور چلانے ہوتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ یہاں تو پوری جو ہے یہ کیئر ٹیکر جو حکومت ہے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن دکھائی دیتی ہے. جس طرح سے آپ نے خود بھی کچھ ناموں کا ذکر کیا، کچھ میں مزید ایڈ کر دیتا ہوں. فواد حسن فواد صاحب کا ایڈ کیا جانا، احد چیمہ پہلے سے کیبنٹ کے اندر تھے، وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. جناب احمد عرفان صاحب کے حوالے سے بھی ہے، وابستگی کی بات ہوتی ہے. پھر عمر سیاق صاحب نے آپ نے خود ذکر کیا، وہ نون لیگ کے کتنے قریب ہیں. جواد سراب ملک کے باقی کی کابینہ کے اندر وہ معاون خصوصی تھے، یہاں بھی وہ معاون خصوصی کے طور پہ کنٹینیو کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ بات کریں خود پرائم منسٹر کی، تو وہ باپ پارٹی کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے یہ نہیں، ان کے اوپر کسی نے اعتراض نہیں کیا. وائڈلی جو ہے ان کی نامزدگی کو جو ہے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کہ ایک نیوٹرل بندے، اچھے آدمی ہیں. لیکن سرفراز بگٹی صاحب جو ہے وزیر داخلہ، وہ باپ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں اس وقت سینٹ کے اندر، اور ساتھ ساتھ وہ نگراں وزیر داخلہ بھی بنے ہوئے. تو دوسرا جو معاملہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن جس نے کروانا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. کیا اس سارے سیاسی تناظر کے اندر جو ہم پچھلے ریسنٹ کچھ ڈیولپمنٹس کو دیکھیں تو کسی ایک موقع پر بھی ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہیں غیر جانبدار نظر آیا ہے؟ اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے، جو چیز نوٹسیبل ہے، وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو یا الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی اہم جگہوں پہ تعیناتیوں کی بات ہو، اس میں میرٹ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ نون لیگ کے کون قریب ہے یا پیپلز پارٹی کے قریب کون ہے. اصل تو یہاں پہ پیمانہ یہ ہے بندے کو جانچنے کا یا اس کی سلیکشن کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے کتنا خلاف ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ اصل پیمانہ ہے جناب. تو اس پیمانے پہ بندے جو ہے وہ چنے گئے. تو بلکہ آپ نے بڑا اہم نقطہ، سمر صاحب آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا سر، کہ نگران وزیر اعظم کے نام پہ اعتراض نہیں ہوا، لیکن سر the choice that he is making to induct the cabinet members، وہ چوائس ہی کہیں نہ کہیں نگران وزیر اعظم کی پارشیلٹی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے، اینڈ دیٹ از بینگ آلسو ریفلیکٹڈ ان دا لیٹر جو کہ ابھی الیکشن کمیشن نے لکھا. میں ملک صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے، ہم اس کو اگر یوں کہہ لیں گے چلیں ٹھیک ہے جی ان کے کنڈکٹ کو دیکھنا چاہیے، اگر ہم کنڈکٹ کو ہی پیمانہ بناتے ہیں تو سر اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت، اپوزیشن کی جماعت کا لیڈر وہ اس وقت جیل میں ہے، زیر عتاب ہے، اس کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، لوگ اس کے جو
ان کو ضمانت ملتی ہے عدالت سے، پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، یعنی یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ ایسے میں آپ ان انتخابات کو جو ہونے جا رہے ہیں سر، ان کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ نیوٹرل ہوں گے، یہ شفاف ہوں گے، فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ سر دیکھیں، عمران خان صاحب تو آج جیل میں ہیں، وہ اپنے ہی غلط فیصلوں کی بنیاد پر۔ میرا نہیں کہ آپ کے عمران خان صاحب نے جس طریقے سے شاہد خاقان عباسی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، جو سلوک رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ کیا گیا، جو حنیف عباسی کے ساتھ سلوک کیا گیا، جو باقی لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ایک خالصتاً سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ عمران خان صاحب تو کسی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنے۔ عمران خان صاحب نے خود وہ حدیں کراس کی۔ مثلاً اسلام آباد کے جج کو وہ دھمکی دیتے ہیں، انہیں کورٹ میں بلایا جاتا ہے، تو یہ ان کا فیل خود آئین اور قانون کی خلاف ورزی تھا۔ پھر جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا اپنی گرفتاری کے بعد، ان کی پوری حکام تحریک انصاف کی ٹیم نے جس طریقے سے ملک کے اندر گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کی، میں سمجھتا ہوں خود اس جال کے اندر پھنستے چلے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے اسلام آباد لاک کرنے کی دھمکی دی، اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی انہوں نے، کے پی کے کی حکومت کو سرکاری وزراء، پولیس کے کمانڈوز کے دستے سرکاری مشینری کو لے کر وفاق کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے۔ دیکھیں، سیاست کے اندر احتجاج ہوتا ہے، سیاست میں اختلاف ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتی ہیں، لیکن سیاست میں دروازے بند کر کے کسی بند گلی میں جا کے کھڑا ہونا کوئی سیاست نہیں کہتے اس کو۔ لیکن بدقسمتی سے تحریک انصاف نے یہ سیاست کی۔ پھر 9 مئی کے واقعات آپ دیکھ لیں، 9 مئی کو جو کچھ ہوا، اس سے پہلے سائفر جو اس ملک کے اندر جس طریقے سے کیا گیا، یہ ساری کہانیاں عمران خان صاحب نے خود بنائی اپنے لیے۔ لیکن ملک صاحب دیکھیں، بات یہ ہے سر کہ وہ پہلے غلط ہوا، وہ آپ نے خود کہہ دیا کہ نواز شریف کے ساتھ، خاقان عباسی کے ساتھ، رانا ثناءاللہ کے ساتھ غلط ہوا، اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ غلط تھا تو پھر یہ بھی غلط ہے سر، پھر وہ یہ والا غلط اس کو جسٹیفائی تو نہیں کرتا نا سر۔ اٹ ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر، سے کہیں تو رکنا ہے۔ نہیں، میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والے سلوک کو جسٹیفائی کیا جائے۔ میں کہتا ہوں عمران خان صاحب نے جو غلط کی ہے اس کو عدالت میں جا کے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب نے اگر جو سائفر کا جو سارا معاملہ تھا اس کو دیانتداری کے ساتھ جو ہے عوام کے سامنے لے کر آئے ہیں، اس کا کوئی موٹیوز نہیں تھے، اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، اس کی بنیاد پر کوئی انتشار نہیں پھیلایا گیا، کوئی بات نہیں، عمران خان صاحب عدالت سے بری ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ملوث نہیں ہے وہ اس سے نکل جائے گی، لیکن اس بنیاد پر یہ کہنا کہ ایک سیاسی جماعت رہنما اندر چلا گیا ہے، اس کے خلاف مقدمات ختم کر دینی چاہیے، یہ تو دنیا کا کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے اوپر الزام ہے، نواز شریف کے اوپر الزام ہے، جا کے صفائی دے، اگر شہباز شریف کے اوپر الزام ہے گرفتار کیا جائے، اگر جناب مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر الزام ہے گرفتار کیا جائے ان کو۔ یہ عمران خان صاحب نے خود ایک پیمانہ بھی اس نوجوان نسل کو دیا، پاکستان کی عوام کو دیا۔ پھر جیل کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا وہ کہا کرتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بڑے آدمی کے ساتھ جیل میں سہولتیں دی جاتی ہیں، عام آدمی جو ہے وہ اس جیل میں مشکلات کا شکار ہوتا ہے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ آج عمران خان صاحب اور ان کے وکلا کے جو کہتے ہیں نہیں، عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم۔ چلیں آپ ٹھیک ہے، بات تحریک انصاف کے تک پہنچ گئی، لیکن اصل معاملہ ہے وہ خط جس میں بڑے اہم نکات الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں۔ حالانکہ سمر صاحب نے ایک اور بڑا اہم نکتہ اٹھایا تھا کہ الیکشن کمیشن کی اپنی امپارشیلٹی پہ سوال اٹھتے ہیں، تو وہ کیسے کسی کی پارشیلٹی پہ سوال اٹھا سکتا ہے؟ ایک وقفہ لیں گے سمر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملک صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد حاضر ہیں سمر عباس صاحب۔ سر یہ انڈکشن جو ہے، اب یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس کے ساتھ کیا جائے؟ مطلب کیا اس انڈکشن کو مائنس کیا جائے جو کہ کابینہ میں کی گئی ہے، یا پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اگر آپ نے یہی کرنا ہے کہ جماعتوں سے وابستگی والے لوگ رکھنے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی سے بھی رکھا جائے، پی ٹی آئی سے بھی رکھا جائے، یہ اس کا بہترین حل ہوگا؟ دیکھیے، جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ جس طرح کا ہائیلی پولرائز آپ کا انوائرمنٹ ہے، اور جو ہم الیکشن کے بعد ایک اسٹیبلٹی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انتخابات اس لیے ہر کوئی انتخابات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ انتخابات کے بعد ملک کے اندر استحکام آئے گا، تو اگر آپ جو پولیٹیکلی جو لوگ ہیں کسی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، جب آپ ان لوگوں کو اگر سیٹ اپ کے اندر رکھیں گے، آپ کا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ امپارشل نہیں ہوگا، آپ کے الیکشن کمیشن کے اوپر ویسے پہلے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو اس طرح کا جب الیکشن ہوگا تو الیکشن کے نتائج کے حوالے سے ویسے ہی پہلے سے اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید یہ کوئی فیئر الیکشن نہ ہو سکے پاکستان کے اندر، جب ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار پہ لگائے جانے کی باتیں ہو رہی ہے،
تو مجھے نہیں لگتا کہ انتخابات کے بعد جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی وہ نہیں آ پائے گی. جو سب کا خواب ہے, سب کا دیرینہ خواب ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آ جائے, کیونکہ معاشی جو عدم استحکام ہے وہ سارا جڑا ہے ہمارے سیاسی عدم استحکام کے ساتھ. تو نہ مجھے یہ تقرری ریورس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, نہ مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رویہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اسی دبدبا کے ساتھ ہی انتخابات ہو جائیں گے, اور انتخابات کے بعد جب ایک حکومت آ جائے گی اس کی لیجیٹیمیسی جو ان کوشچن رہے گی, لیکن پھر ڈنڈے کے زور پہ وہ حکومت بھی چلتی رہے گی. لیکن ہوتا آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ ایک بہت ہی امپارشل قسم کا سیٹ اپ ہوتا, الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ غیر جانبداری سے فیصلے لے رہا ہوتا, لیول پلینگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل رہی ہوتی, اس کا رویہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہوتا, لیکن وہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس کے بعد مجھے پھر الیکشن کے حوالے سے مجھے بہت زیادہ امید نہیں ہے کہ یہ الیکشن پاکستان کے اندر کوئی استحکام لے کے آ سکے. الیکشن کے بعد بھی سیاسی عدم استحکام ہے وہ شاید جاری رہے گا, وہ ختم نہیں ہوگا. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا فروری کے اندر انتخابات ہو بھی پاتے ہیں یا نہیں, یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. ایگزیکٹلی. سمر عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ملک صاحب آپ نے وقت نکالا, سر آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام سے مجھے دی ناظرین, اللہ نگہبان.